अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता रोज़ हमने सूरतुन निसा आयत नंबर 11 तक तमाम किया था। आज इंशाअल्लाह सूरतुन निसा की आयत नंबर 12 से आगाज़ करेंगे। पहले तिलावत और उसके बाद तर्जुमा और वज़ाहत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुन लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलदुन फ़लकुमुर रुबउ मिम्मा तरक्न मिन बअदि वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन वलहुन्नर रुबउ मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुन लकुम वलद फ़इन कान लकुम वलदुन फ़लहुन्न थुमुनु मिम्मा तरक्तुम मिन बअदि वसिय्यतिन तूसून बिहा औ दैन वइन कान रजुलुन यूरथु कलालतन अम इम्रअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुस फ़इन कानू अक्थर मिन ज़ालिक फ़हुम शुरकाउ फ़ित्थुलुथ मिन बअदि वसिय्यतिन यूसा बिहा औ दैन गैर मुदार वसिय्यतन मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हलीम। तिल्क हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह वरसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। वमन यअसिल्लाह वरसूलहु वयतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा वलहु अज़ाबुन मुहीन। वल्लाती यअतीनल फ़ाहिशत मिन निसाइकुम फ़स्तशहिदू अलैहिन्न अर्बअतन मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्न फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु औ यजअलल्लाहु लहुन्न सबीला। वल्लज़ानि यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा वअस्लहा फ़अअरिदू अन्हुमा इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा। इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا। सूरह आले इमरान आयत नंबर 12 से तर्जुमा। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। यतीमों के अहकामात बयान किए गए और उसके बाद विरासत के जो अहकाम हैं वो इन आयात में बयान किए जा रहे हैं। सूरतुन निसा की आयत नंबर 12। वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुन लहुन्न वलद, और तुम्हें अपनी बीवियों के तरके में से
اگر ان کی اولاد نہ ہو تو نصف حصہ ملے گا۔ اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو شوہر کو نصف حصہ ملے گا، کب؟ جب اولاد نہ ہو بیوی کی۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْ، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے چوتھائی حصہ تمہارا ہوگا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے اور اس کے قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو انہیں یعنی تمہاری بیویوں کو تمہارے ترکے میں سے چوتھائی حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو انہیں تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ملے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ عورتوں یعنی اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا، اولاد ہوگی تو کتنا ملے گا، اولاد شوہر کی نہیں ہوگی تو کتنا ملے گا۔ اسی طرح اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو کتنا ملے گا اولاد ہونے کی صورت میں اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اور دونوں صورتوں میں یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے کے بعد اور میت کے جو قرض اور دین وغیرہ ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد یہ تقسیم عمل میں آئے گی۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اگر کوئی مرد یا عورت بے اولاد ہو اور والدین بھی زندہ نہ ہو، کلالہ اس کو کہا جاتا ہے، اس حالت کو کہا جاتا ہے کہ جب جو انسان فوت ہو رہا ہے اس کے پہلے وارث نہ ہو، پہلا طبقہ موجود نہ ہو، یعنی نہ ہی اس کے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہو اور نہ ہی اس کی اولاد میں سے کوئی موجود، پہلا طبقہ موجود نہ ہو جن کو وراثت ملتی ہے، اور اس کا بھائی ہو یا اس کی بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پس اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے، 1/3۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار، یہ تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی بشرطے کہ ضرر نہ پہنچائے، وصیت میں کوئی ظلم نہ کیا گیا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں بھی جب وصیت کی آیات آئی تھی وہاں فرمایا تھا کہ اگر جس کے ذمے ہے وصیت کو جاری کرنا اور نافذ کرنا، اگر وہ دیکھتا ہے کہ وصیت کرنے والے نے کوئی گناہ کیا ہے وصیت میں یا کوئی ظلم کیا، زیادتی کی ہے ورثاء میں سے کسی کے ساتھ، تو پھر وہ ان کی آپس میں اصلاح کرواتا۔ لہٰذا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وصیت پر عمل اور قرضے اتارنے کے بعد، لیکن وصیت کون سی؟ جس میں وارثوں کا نقصان نہ ہو، یعنی غلط طریقے سے وصیت نہ کی گئی۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ اب ظاہر بات ہے کیونکہ وصیت کا عام طور پہ جو چل رہا ہے ہمارے ذہن میں بھی جو معنی ہے وہ مرنے والا، اللہ کے بارے میں تو یہ معنی نہیں کیا جا سکتا، اور ویسے بھی عربی زبان میں جو اصل معنی ہے وصیت کا اس میں یہ نہیں ہے کہ جو مرنے کے بعد انسان کر جاتا ہے وہ وصیت ہے، یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے، جو انسان اپنے مرنے کے بعد کے بارے میں جو باتیں کہتا ہے اس کو نصیحت کہا جاتا ہے، ورنہ اصل معنی وہی ہدایت اور نصیحت کے معنی۔ یہ نصیحت اللہ کی طرف سے ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ بڑا جاننے والا اور بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں اور اس سے پچھلی آیت جو ہم نے کل آخری آیت پڑھی تھی،
کچھ وراثت کے احکام بیان ہیں کہ جب کوئی شخص عورت یا مرد دنیا سے جائے گا تو اس کی جو اس کا ترکہ ہے، اس کی وراثت کس طرح تقسیم کی جائے گی۔ بہت ساری تفصیلات ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ جن کے لیے فقہی احکام کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بہت ساری شقیں ہوتی ہیں، بہت ساری جزیات اور تفصیلات ہوتی ہیں، لیکن ان کو بیان کرنے کے بعد یہ جو اگلی آیات ہیں ان میں قرآن مجید خبردار فرماتا ہے ان لوگوں کو کہ جو وراثت کے بارے میں خرابی کرتے ہیں اور لوگوں کے وارثین کے حقوق مار لیتے ہیں، ظلم و زیادتی سے کام لیتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں یا بلیک میل کرتے ہیں۔ فرض کریں کوئی بھائی اپنی بہن کو بلیک میل کرے اور کہے کہ میرا تیرے سے تعلق ختم ہو جائے گا ورنہ یہ مجھے دے دے، ورنہ تو میرے لیے مر گئی اور میں تیرے لیے مر گئی، اور اس قسم کی حرکتیں کر کے وراثت میں سے جو اللہ نے حصہ رکھا ہے وہ لے لینا۔ یاد رکھیں، اگر انسان زبردستی مجبور کر کے کسی وارث کا، اپنے بہن کا یا بھائی کا حصہ لے لیتا اور نہیں دیتا، وہ اللہ کے ہاں اس کا مالک نہیں بنتا۔ توجہ فرمائیں، اللہ کے ہاں اس حصے کا مالک نہیں بنتا، اس کو اختیار ہی نہیں ہے اس میں اسے استعمال کرنے کا، اسے خرچ کرنے کا، اس میں سے کمائی کرنے کا، جب تک کہ وہ حقیقی وارث کو اس کا حصہ دے نہ دے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے گویا اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے لیے اور پھر بعد میں اپنی اولاد کے لیے ایک حرام ذریعہ آمدنی، ایک ظلمن حاصل کیا ہوا ذریعہ آمدنی بنا دیا، اس کا مال کبھی پاک نہیں ہوگا۔ اس کی نمازیں، چونکہ مال مخلوط ہے، اگر وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، جو کپڑے پہنے ہیں کپڑا مباح ہونا چاہیے، وہ نماز ٹھیک نہیں ہے۔ اور کوئی ایسی عبادت کرتا ہے، خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کا وہ خرچ کرنا قبول نہیں ہے۔ تو یہ بہت خطرناک ہے کہ انسان، عام طور پہ انسان کیا کرتے ہیں، جب اپنا مطلب ہو وہاں پہ کہتے ہیں کوئی نہیں، نافرمانی کر لو، بعد میں پھر ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ تو وراثت کے معاملے میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو اگلی آیات میں بات فرما رہا ہے، یہ فقہی کتابوں میں احکام وراثت تو مل جائیں گے، یہ بات نہیں ملے گی، اور یہ اسی کو پتہ چلے گا جو قرآن مجید کو دیکھتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 13، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، یعنی اللہ نے ان کو حد بنا دی ہے، اس سے آگے تجاوز نہیں کرنا۔ تمہارا جو حصہ بنتا ہے وہ لو، جس کا جو حصہ بنتا ہے وراثت میں اس کو دے دو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہاں پر اطاعت سے مراد خاص طور پر وراثت کے احکام میں اطاعت۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ جنت میں داخل ہو جانا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ کسی وارث کا حق مار لینا اور سمجھنا میں نے بڑا زیادہ حصہ لے لیا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے برعکس، اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، تو اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ یدخلہ نارا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، یہ سخت، یعنی وراثت میں گڑبڑ کرنا کبھی ایسے گناہوں میں سے ہے جن پر اللہ کیا دھمکی دے رہے ہیں، جہنم میں جائیں ڈالوں گا، ہمیشہ وہاں رکھوں گا۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ یدخلہ نارا، اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا،
ہمیشہ اس میں رہے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس شخص کے لیے ذلت آمیز سزا ہو، ذلیل رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا، توہین کرنے والا عذاب ہوگا اس کو۔ تو یہ وراثت کے معاملات میں انسان کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ جس کو اللہ پر ایمان ہے اور وہ اللہ کو رازق مانتا ہے، وہ خدا کی حدود سے کبھی تجاوز نہیں کرے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے ذمے، توجہ فرمائیں، میرے ذمے اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے محنت کرنا، یہ میرے ذمے ہے، حدود کراس کرنا نہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کو کراس نہیں کرو۔ انسان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بھرپور محنت کرے، پسینہ بہا دے اپنا، لیکن جہاں اللہ کی حد ہے اسے کراس نہیں کرے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو رازق سمجھتا ہے، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے، دینا خدا نے، اب وہ حرام کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میرے حصے میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو خدا مجھ تک پہنچا دے گا، میں نے حلال میں رہتے ہوئے محنت کرنی، اور اگر میرے حصے میں کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی تو وہ مجھے نہیں ملنی۔ اس طریقے سے حرام سے لے لی، خدا کسی اور مصیبت میں ڈال کر ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خرچ کروا دے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سب کی بات نہیں ہے، بعض کی آزمائش ہوتی ہے، ہم نہیں بتا سکتے یہ جو شخص بیمار ہے یہ اس کی آزمائش ہے یا اس کے کسی گناہ کی سزا ہے، ہم نہیں کر سکتے، خدا بند علم بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ایک شکل یہ ہوتی ہے اللہ کے عذاب کی کہ ایسی چیز میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ جو حرام سے کمائی کی ہوئی تھی وہ ساری لگ جاتی ہے، غربت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس کو خدا پہ یقین ہے وہ اللہ کی حدود کراس نہیں کرتا، حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے محنت کرتا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت آمیز سزا ہے۔ بس وراثت کا معاملہ بہت بڑا اور بہت سخت معاملہ ہے، جس کے بارے میں اتنی شدید دھمکی، یہ دھمکی آپ کو توضیح المسائل میں عرض کرتا ہوں نہیں ملے گی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی ہیرا پھیری کتنی بڑی اللہ کے ہاں حیثیت رکھتی ہے، کتنا بڑا جرم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو جائیں، نعوذ باللہ زنا کرے، تو تم اپنے افراد میں سے یعنی مسلمانوں میں سے 4 افراد کی گواہی طلب کرو، 4 افراد گواہی دیں۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دے، 4 گواہ اس عورت کی اس بدکاری پر گواہی دے دے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، اگر وہ 4 گواہ گواہی دے دیں تو تم ان کو اپنے گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کرے۔ یہ حکم عارضی تھا، خود آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کوئی اور راستہ پیدا کر دے، اور پھر خدا نے زنا کی سزا مقرر کر دی۔ جب یہ آیات اتری ہیں تو زنا کی سزا کی آیات احکام ابھی نازل نہیں ہوئی، اور کیونکہ عہد جاہلیت میں قبل از اسلام یہ بدکاری زنا کرنا یہ ایک عام چیز تھی، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ آج بھی آپ مغربی سوسائٹی میں دیکھیں، اور وہ کہ جو ذہنی طور پر مغربی ہیں وہ پسند کرتے ہیں اس کو کہ آزادی ہونی چاہیے۔ آج حقوق نسواں کے نام پر اس کو بھی آہستہ آہستہ عورتوں کے بنیادی حقوق میں شامل کیا جا رہا ہے
کہ شادی شدہ عورت کا حق ہے وہ چاہے تو کسی اور مرد سے تعلق قائم کرے، اس کے شوہر کو مداخلت کرنے کا حق نہیں، الگ ہو جاؤ، تم سے نہیں برداشت ہوتا الگ ہو جاؤ۔ یعنی شادی ایک قانونی کانٹریکٹ ہے جس پر کچھ اثرات ہیں، لیکن عورت آزاد ہے۔ خداوند عالم دین کہتا ہے شادی کے لیے آسانی، راستے آسان کر، زنا کے لیے، بدکاری کے لیے سختی کر دے، وہ نہ ہو سکے معاشرے میں، شادیاں آسانی سے ہو جائیں۔ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ زنا کے لیے راستے کھلے ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، ان کی مرضی ہے، دونوں کی راضی ہے، کر لیں، تمہیں کیا پرابلم؟ حتیٰ کہ انسانوں کے اور جانوروں کے مثلاً مسائل، دین اسلام حلال کی طرف ترغیب دلاتے جیسے خدا نے حلال قرار دیا، جبکہ جو اللہ کا نظام نہیں ہے بنایا ہوا وہ آپ دیکھیں گے تو بالکل سیدھا ٹکراؤ ان کی باتوں کا ہوگا خدا کے احکام سے۔ لہذا شادی جو ہے وہ جتنی آسان ہوگی اتنا معاشرے میں اچھائی رہے گی، اور زنا کے لیے جتنی آسانی ہوگی اتنے معاشرے میں خرابیاں پھیلیں۔ آپ توجہ فرمائیں، ہم نے بہت ساری باتوں کو ہم نے اپنے عمل سے ایسا بنا دیا جیسے یہ پرانے قصے۔ ہم جب مولا علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب ہم کسی خطیب سے، کسی عالم سے ان کے ازدواج کا واقعہ سنیں گے بڑے امپریس ہوں گے، کیا سادگی ہے، گریہ بھی کرنا شروع ہو جائے۔ لیکن اس سادگی سے لیں گے کچھ نہیں۔ اس شادی کا جو ہم سے تقاضا ہے اسے پورا کرنے کی جگہ جو آج کل کے زمانے کے ناجائز تقاضے ہیں ان کے آگے سر جھکا دیں گے۔ سر نہیں جھکا دیں گے، شوق سے پورے کریں گے۔ کیوں؟ ہم ایسی سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر اگر ہم بھی کرنا چاہے، ہماری اولاد، ہم نے ان کی تربیت ہی وہ نہیں کی، ہم نے ان کو دنیا میں اتنا غرق کیا کہ اگر ہم کرنا بھی چاہیں کہ کچھ ہم اپنے جو دین ہم سے چاہتا ہے اس صورتحال کا لحاظ کریں، اس سے ہم تجاوز نہ کریں، آپ کی اولاد بھی نہیں چھوڑے گی، آپ ہماری اولاد ہی نہیں چھوڑتی، ہم رشتہ دار نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہم نے خدا کے راستے میں عزت نہیں سمجھی۔ اب ہمیں لگتا ہے بے عزتی ہو جائے گی اگر ہم خدا کے راستے پر چلیں۔ وہ لوگ جو اول سے دین پرست ہوتے ہیں، اول سے ان کے رشتہ داروں کو بھی پتہ ہوتا ہے، ان کے دوستوں کو بھی پتہ ہوتا ہے اس نے یہی کرنا ہے، لیکن جو بعد میں آنا چاہے واپس، جتنا فاصلہ طے کر لیا ہو اتنا واپسی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ لہذا بعض اوقات اچھے اپنے آپ کو متدین کہنے والے جب شادیوں کا مسئلہ آئے گا تو پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ کر دیں، زیادہ خرابیاں کر دیں، اور پھر یہ جملہ بھی بولتے ہیں کہ میرے بچے کی ایک ہی دفعہ تو شادی ہونی ہے، میں نے ساری حسرتیں پوری کرنی۔ کاش کہ ہماری حسرتیں ہماری دین کی روح کے ساتھ ہوتی، کاش کہ ہماری حسرتیں یہ ہوتی کہ ایسی شادی کرنی ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو، ایسی شادی کروں گا کہ رسول اللہ راضی ہو، کہ جیسے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی علی کے ساتھ، تمہاری شادی میں سے اس کی خوشبو آ رہی، تم نے جو اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اس کی خوشبو آ رہی۔ کاش یہ حسرت ہوتی کہ رسول اللہ مجھے یہ کہیں کہ تو نے قیامت کے دن مجھے کہے تو نے اپنے بیٹے کی یا بیٹے کی شادی ایسی کی تھی جس سے میں راضی ہوں۔ نہیں، ایک شادی ہوئی ایک شہر میں، اور وہ شادی بہت بڑے ہوٹل میں تھی۔ مولانا صاحب کو بلایا گیا، اب شادی میں ہلڑ بازی تھی، عورتیں مرد مکس ہوئے اور میوزک بج رہا ہے اور جو جیسے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ کے لیے ماحول مناسب نہیں ہے آگے بیٹھنا، آپ یہاں کمرے میں بیٹھیں،
اور بس جب نکاح کا ٹائم آئے گا تو ہم ذرا آپ کو بلا لیں گے، آپ نکاح پڑھ کے تو پھر آپ مولانا صاحب بیٹھ کے کمرے میں بہت دیر ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد وہ آئے، ایک صاحب انہوں نے دروازہ کھولا اور سامنے مولانا صاحب کو دیکھ کے ان کو جھٹکا لگا۔ ان کا مولانا صاحب آپ گئے نہیں؟ انہوں نے کہا بھی آپ نے کہا تھا کہ ماحول مناسب نہیں ہے، بلائیں گے آپ کو نکاح پڑھنے کے لیے اور پھر آپ فارغ ہیں، لیکن مجھے تو بلایا ہی کسی نے نہیں۔ تب ان کو پتہ چلا نکاح کے بغیر ہی رخصتی کر دی۔ اتنے جوش میں اور جذبے میں وہ رقص و سرور کے مگن تھے کہ ان کو یاد ہی نہیں رہا نکاح کرنا ہے۔ اور جناب پھر کال فلاں یہ ہو، گاڑی روکو، یہ وہ، اس کو مولانا صاحب کو گاڑی میں بٹھا کے لے گئے پیچھے اور رخصت شدہ بچی کا نکاح کروایا انہوں نے۔ بعض دفعہ اتنے بھی جذبات انسان کے بڑھ جاتے ہیں کہ اصل کام یاد ہی نہیں رہتا۔ تو یہ پاکستان کے شہروں میں سے ایک شہر میں پیش آنے والا واقعہ، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہاں سنایا تھا، پھر عرض کر دیا۔ تو زنا کے بارے میں خداوند عالم کے احکام سخت، اس وقت تک سزائیں نازل نہیں ہوئی تھی، لہذا فرمایا وہ لوگ، وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو جائیں ان پر چار گواہ لو۔ اب آپ دیکھیں اس جو زنا اگرچہ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کی سزا کا پروسیس بڑا سخت ہے۔ بہت زیادہ بے حیائی چاہیے کسی کو کہ وہ اتنے لوگوں کے سامنے ہی حرکت کرے کہ چار اس کو دیکھ رہے پوری طرح سے۔ اگر یہ گواہی ہو جائے تو پھر ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے۔ اور وہ اور راستے سے مراد بعد میں زنا کے جو سزا کے احکام تھے وہ نازل ہوئے۔ یہ ان عورتوں کے بارے میں تھا کہ جو شوہر رکھتی، شوہر والی عورت اگر یہ گناہ کرے۔ اگلی آیت میں ان کے بارے میں جن کے شوہر نہ ہو، کنوارے ہو۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور اگر تم میں سے دو بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کو اذیت دو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، یہ اذیت دو سے مراد انہیں سزا دو، تعزیر، ابھی چونکہ وہ دوسرے احکام نہیں آئے تھے۔ اگر اس سے کوئی جو تم نے سزا دی ہے اس کے نتیجے میں فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ انسان جب توبہ کرتا ہے، جتنا بھی گناہ گار ہو، اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ چاہتا ہے اب اس کو گزشتہ گناہوں پر برا بھلا نہ کہا جائے، اس کے گزشتہ گناہوں پر اس کو تانے نہ دیے جائے۔ یہ خدا کو سخت ناپسند ہے۔ سورہ حجرات میں ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کتنی بری بات ہے وہ فسوق والے نام تم جو پرانے زمانے میں تم حرکتیں کرتے تھے، اسلام سے پہلے کسی نے کوئی بری حرکت کی تھی اس سے وہ مشہور ہو گیا تھا، اب تم ایمان لانے کے بعد اسی سے پکارو، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اور وہاں فرمایا تھا وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ جب کوئی انسان توبہ کر لے اور اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، تو جب میں نے معاف کر دیا تو تم کون ہوتے ہو اس کو سرزنش کرنے والے کہ تو نے فلان فلان گناہ کیا؟ یہ خدا کو سخت ناپسند ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما، اگرچہ گناہ بہت بڑا ہے لیکن اب انہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی ہے تو یقیناً اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے، خاص رحمت کرنے والا۔ خاص رحمت مطلب کیا؟ جو توبہ کرے اس پر جو خصوصی رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ رحمت کرنے والا ہے، رحیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے توبہ کے بعد اصلاح کا لفظ بھی خاص طور پہ استعمال کیا، جیسے تھا نا جو اللہ کی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور جو چھپایا تھا اسے بیان کر تو پھر توبہ قبول۔ یہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ توبہ کریں اور اصلاح کریں، یعنی دوبارہ وہ بدکاری نہ کریں۔ توبہ کے اندر یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، ورنہ ابھی مثلا شب قدر آ رہی ہے، ماہ مبارک رمضان ہے،
میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے اور جس کی معافی مانگ رہا ہوں اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے میرا، یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے، تمسخر ہے توبہ کا، یہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا گناہ معاف ہے، شرط توبہ ہے، لیکن توبہ ایسے زبان سے کہنا نہیں ہے، توبہ اپنی غلط روش پر ندامت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا۔ اور یہ جب انسان معافی مانگ رہا ہوتا ہے تو معلوم ہے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کہہ رہا ہوتا یا اللہ مجھے یہ جو میں نے پہلے کیا وہ معاف کر دے لیکن میں نے دوبارہ کرنا ہے، یہ توبہ کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ تو ان شبہ قدر میں انشاءاللہ جب آپ توبہ کریں تو پہلے اپنے آپ کو آمادہ کریں توبہ کے لیے، پہلے دیکھیں کہ کون کون سے گناہ ہیں جو نہیں چھوٹ رہے، کون کون سی بری باتیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے مجھ سے نہیں چھوٹ رہی۔ زبان سے تعلق ہے، آنکھ سے تعلق ہے، کان سے تعلق ہے، سوچ سے تعلق ہے، دماغ سے تعلق ہے، ہر وہ بات جس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور سوچ سے میں نے کہا یاد رکھیں جب تک یہاں پہ ہوتی ہے اندر گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن یہیں سے سارے گناہ ہوتے ہیں، یہیں سے پلاننگ کے نتیجے میں سارے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس کو کنٹرول کرنا اور یہیں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے آئندہ نہیں کرنا، یہیں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ میں آئندہ کروں گا۔ تو آمادہ کریں اپنے آپ کو پہلے توبہ کے لیے۔ اللہ نے تو یہ ماحول بنایا ہے، یہ ماحول فراہم کیا ہے کہ توبہ کر لو، لیکن کرنی انسان نے خود ہے۔ خدا کا کہا ہدایت کا بھی ایک اے رسول آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، کیوں؟ خدا نے راستہ ہدایت کا یہ رکھا، خود چاہے خود طلب کرے، خود آئے ہدایت کی طرف، خود اپنی خواہشات کو قربان کرنا سیکھے اللہ کی خاطر۔ ورنہ اے رسول آپ بھی چاہیں نہیں ہدایت ہو سکتی، آپ تڑپے نہیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے چل چل۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ خدا نے راستہ یہ رکھا، خود انسان جو کرے گا لیس للانسان الا ما سعی، قرآن کیا کہتا ہے؟ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جس کی اس نے کوشش کی۔ توبہ کوشش ہے، عمل کوشش ہے، خود کیے۔ اگر آپ نے ایک پودا لگا دیا جس کی چھاؤں میں کل لوگ بیٹھیں گے، آپ نے کوشش کی۔ اگر آپ نے اولاد تربیت کر دی اچھی، وہ نیکیاں کریں گے، آپ نے کوشش کی، آپ کی صحیح ہے، آپ کی کوشش۔ لہذا بامعرفت بنے، لمبی انویسٹمنٹس کریں۔ ایک وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ جو اسی وقت اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، ایک وہ انویسٹمنٹ ہے جو بہت دیر تک جاری رہتی ہے۔ ایک دفعہ آپ نے کسی کو مچھلی کھلا دی، ایک دفعہ آپ نے کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دیا، اب یہ مچھلی جس کو پکڑنا آپ نے سکھا دیا ہے وہ جب تک کھائے گا آپ کو ثواب ملے گا، وہ کسی اور کو سکھائے گا آپ کو ثواب ملے گا، بنسبت اس کہ آپ نے ایک دفعہ کسی کو کھلا دی، وہ بھی ثواب ہے، کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی بھوکا ہے اس کی بھوک مٹانا، معاشرے میں بھوکے ہیں، خدا کہتا ہے وہ قیامت کو نہیں مانتا جس کو بھوکوں کا خیال نہیں۔ لیکن اب ان بھوکوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس معاشرے کی جہالت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جس کا جتنا اچھا پلان ہوگا اتنے اثرات لے گا، اتنے زیادہ آخرت میں آثار لے گا، دنیا میں بھی اثرات اتنے زیادہ ہوں گے، آخرت میں بھی اثرات اتنے زیادہ ہوں گے۔ ایک ہے کوشش ڈھیلی بھی ہو سکتی ہے، کوشش اچھی بھی ہو سکتی ہے، کوشش بغیر پلاننگ کے بھی ہو سکتی ہے، کوشش بہت اچھی پلاننگ اور مشورے کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے۔ جتنا کہتے ہیں گڑ ڈالو اتنا شربت میٹھا بنے، اللہ کے حبیب۔ لیکن بنیاد یہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کی وہ کوشش کرے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک شخص فوت ہوا رسول اللہ کے زمانے میں، اور اس نے وصیت کی کہ رسول اللہ میرے اس مال کو، ان کھجوروں کو، باغ کو اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں صدقہ کرے۔ خوب توجہ فرمائیں، اپنے ہاتھ، رسول پاک اپنے ہاتھ سے صدقہ کرے۔ رسول پاک تشریف لائے اور ان کھجوروں کو بانٹنا شروع کیا، غریبوں اور مساکین میں بانٹنا شروع کیا، بانٹنا شروع کیا۔ کوئی پاس کھڑا ہوا شخص تھا، اس کی بیوی تھی یا ماں تھی اس شخص کی یا کوئی اور تھا، اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، یا رسول اللہ یہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ آپ کے ہاتھ سے اس کا مال تقسیم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، خدا کے نبی نے صاف صاف بات بتائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ شخص ان میں سے ایک کھجور اپنے ہاتھ سے دے کر جاتا اس کا ثواب ان تمام کھجوروں سے زیادہ جو بعد میں نے تقسیم کی، جو بعد میں اگرچہ وصیت کرنا بھی صحیح ہے اس کی، اس نے کوشش کی ہے لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے ایک کھجور دیتا
ان سب سے زیادہ اس کا اجر. کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت ہے. اس کے پیچھے حکمت ہے کہ اپنی زندگی میں محبت ہو سکتی، شاید اپنی زندگی میں اتنی محبت نہیں دے سکتے، اپنی زندگی میں جمع کر کے مر جاؤں گا. اب کہہ رہے کہ رسول اللہ تقسیم، اللہ کے نبی نے کلیئر کر دیا اس کو، اپنے ہاتھ سے دے کے جاتا، کیونکہ اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے دینا یہ وہ چیز ہے جو خدا چاہتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. توبہ تو اللہ کے ذمے، توبہ تو صرف ان کے لیے اللہ کے ذمے، یعنی توبہ قبول کرنا. کچھ کی توبہ قبول اللہ نہیں کرتا، توجہ فرمائیں، وہ بھی بتا دے گا. اللہ کے ذمے تو صرف ان لوگوں کی توبہ ہے، یعنی توبہ قبول کرنا ہے کہ جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں. عادی یہ جو کر بیٹھتے ہیں نا، یہ یعملون السوء بجہالۃ، یعنی اس جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ گناہ ہے. وہ تو آلموسٹ گناہ ہی نہیں ہوتا جس کو واقعا نہ پتا ہو کہ یہ کام گناہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا معاملہ اور ہے. یہاں پہ جہالت سے کیا مراد ہے؟ بس اس سے ہو گیا، اس پر غلبہ ہو گیا غصے کا، یا غلبہ ہو گیا مثلا شہوت کا، اور اس سے ہو گیا. ثم یتوبون من قریب، پھر قریب ہی توبہ کر لیتے. یہ نہیں ہے کہ کر لیں گے، ابھی تو زندگی پڑی ہوئی ہے، کر لیں گے، ابھی تو لذتیں اٹھا لیں، جوانی تو گزار لیں، پھر توبہ کر لیں گے. ایسے ڈائلاگ بولتے ہیں. احادیث میں بتایا گیا ہے، اسے کہتے ہیں تسویف، سوفا، ان قریب کر، جلدی کر لوں گا، جلدی کر لوں گا، اور ٹالتا جاتا. یہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جو اس قریب کو آنے نہیں دیتی. کل کبھی نہیں آتا، وہ والا کل جس کو اللہ کی نافرمانی کے لیے کہا جائے، کل توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا. تو فرمایا کہ اللہ تو بس ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گناہ کے بعد قریب توبہ کر لیتے، جلدی توبہ کر لیتے. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کر لیتے. اب آپ اوپر کی آیات کو دیکھیں، بہت بڑے گناہ کی بات ہو رہی ہے، زنا کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے توبہ کریں، اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. یہاں پہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک معاملہ ہے بندے کا اور اللہ کا، ایک معاملہ ہے معاشرے کا. اگر معاشرے میں انسان کوئی جرم، کوئی گناہ ایسا جس پر خدا نے سزا رکھی ہے پکڑا گیا ہے، اور اس کے خلاف ثبوت مہیا ہے، اس کو سزا ملے گی، اس پہ حد جاری کی جائے گی. ایک معاملہ ہے اس کا اور اللہ کا. جس پہ حد جاری ہوئی ہے مثلا اور اس نے توبہ نہیں کی، وہ اللہ کے یہاں ویسے کا ویسا کھڑا، سزا بھی لے لیا دنیا میں ویسے کا ویسا. اور ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس سے یہ گناہ ہو گیا ہو تنہائی میں، اور وہ دل سے خدا سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا. واقعات میں ملتا ہے یہ کہ رسول پاک کے پاس آیا ایک شخص، عورت تھی ظاہراً، تو اس نے رسول پاک سے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں چلی جاؤ، کوئی ایسی بات کر کے بھیج دیا. دوسری دفعہ آئی، پھر بھیج دیا. جب 4 دفعہ مکمل ہو گئی، پھر اللہ کے نبی نے اس پر حد جاری کی. 4 گواہیاں اس نے 4 دفعہ اپنے خلاف گواہی دے دی کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اس کا مطلب ہے پہلی دفعہ جب وہ آئی تھی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مثلا نہیں چلی جاؤ یا اس طرح ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ توبہ کرے خدا کی بارگاہ میں، توبہ کا دروازہ کبھی انسان پر بند نہیں ہوتا. ہاں اگر چونکہ معاشرے میں تو نہیں کوئی، یعنی خدا نخواستہ زنا عام ہو جائے اور جس کو پکڑو کو میں نے تو توبہ کر لی اب سزا نہیں ملے گی، ایسا ہرگز نہیں. سزائیں رکھی گئی ہیں تاکہ یہ برائیاں معاشروں میں نہ پھیلیں. صلوات پڑھیں محمد والے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، ان کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم رکھنے والا اور بڑا حکمت والا. اگر توبہ قبول نہ ہوتی تو
پھر تو گناہ بڑھ جاتے. لوگ کہتے تو ہم تو گئے بس, اب جو کرنا ہے یہی کرنا ہے. لیکن اللہ بڑی حکمت والا ہے, اس نے توبہ کا دروازہ اسی لیے کھولا ہے کہ کوئی مایوس ہو کر اور گناہوں میں غرق نہ ہو جائے. یہ تو تھا جن کی توبہ قبول ہے. جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی وہ کون ہے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہوتی, ان کے لیے توبہ ہے ہی نہیں, ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کون؟ کہ جو برے کاموں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت سامنے آ کھڑی ہوتی, اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں. موت کو بالکل سامنے دیکھ کے اب کہے یا اللہ میری توبہ. جب تک موت سامنے نہیں تھی توبہ کا خیال نہیں تھا, تعلیم. اب نہیں, اب توبہ قبول نہیں ہوگی. اور دوسرا کون سا گروہ ہے؟ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. اور نہ ان لوگوں کے لیے جو اس حالت میں مرے کہ کافر تھے, ان کی بھی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. اب دیکھیں, جو آخر تک گناہ کرتے رہتے ہیں ان کی کیٹیگری کن کے ساتھ ملا دی ہے؟ جو حالت کفر میں مرتے ہیں. آپ توجہ فرمائیں, دو کے لیے توبہ نہیں. ایک وہ جو کرتا رہے جب موت سامنے آئے, اور اس میں جو میں آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں, کفر عملی ایک ہوتا ہے, عمل میں کفر, تو بدکاریاں کرنا, خدا کی نافرمانیاں کرتے رہنا اور توبہ نہ کرنا, یہ عملی کفر ہے. یہ اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ کس کیٹیگری کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا؟ جو اس حالت میں مرے کہ وہ کافر. آپ آیت میں توجہ کریں, دو کی توبہ قبول نہیں ہے. ایک وہ جو کرتا رہے یہاں تک کہ موت آ جائے, اب کہہ کہ میں مان رہا ہوں, تو یہ کس کے ساتھ ہے؟ اور دوسرا گروہ جس کی توبہ قبول نہیں ہے وہ کون سے ہے؟ کہ نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہے کہ جو مر جائیں اور حالت کفر میں ہو, وہم کفار, اور وہ حالت کفر میں ہو. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. ایک تو بات پڑھیے محمد والے محمد. اے ایمان والو, تمہارے لیے حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے کہ تم جبراً عورتوں کے وارث بنو. یہ اسلام سے پہلے یہ رائج تھا. جیسے میں نے یتیموں کے بارے میں کہا, یتیم سے شادی کر لیتے تھے اور اس کی مال ہڑپ کر کے پھر اس کو وہ. اسی طرح اس زمانے میں ایک رواج یہ تھا کہ جب شوہر کسی عورت کا مرتا تھا تو اس کی جو اولاد تھی, سوتیلی اولاد, وہ ماں بھی ان کی وراثت میں چلی جاتی اور وہ اس سے شادی کر لیتے. سگی ماں سے نہیں, جو کسی جو جس کے بیٹے نہیں ہوتے تھے اس سے شادی بھی کر لیتے. اور اس کی کرتے اس لیے تھے, اس کو کہیں اور شادی نہیں کرنے دیتے تھے تاکہ جو مال آیا ہے اس کے حصے میں وہ ان کے پاس ہی رہے. تو اسلام کے آنے کے بعد منع کر دیا گیا. اور آگے اس کی وضاحت ہے, خوب توجہ فرمائیں. یہ جو شوہر اور بیوی کے معاملات اور وراثت کے معاملات ہیں, یہ بڑے ہی, اللہ نے, آپ نے دیکھا سورہ بقرہ میں کتنا زیادہ اسے کھول کے بیان کیا, بہت زیادہ جگہ دی. اور وراثت کے معاملات بھی, یتیموں کے معاملات اور پھر عورتوں مردوں کے معاملات, ان کو بھی بہت زیادہ قرآن نے جگہ دی. اور مطلب یہ کہ ہر انسان ان میں انوالو ہوتا ہے اپنی زندگی میں. وراثت کا معاملہ ہر ایک انسان کے ساتھ پیش آتا ہے, شوہر بیوی کے معاملات ہر انسان کے ساتھ تقریباً پیش آتے ہیں. لہٰذا ان کو ہر زندگی سے مربوط ہے اور اہم بہت زیادہ ہے دین اسلام کی نظر میں. لہٰذا ان کو بہت زیادہ قرآن نے ان کے بارے میں بات کی ہے اور ان کو بیان فرمایا ہے. اے ایمان والو, تمہارے لیے حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے کہ تم اپنی عورتوں کے جبراً وارث بنو. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. تم اس نیت سے انہیں روک کے نہ رکھو تاکہ تم نے جو کچھ انہیں دیا اس میں سے کچھ حصہ لے لو. یہ پہلے بھی گزر گیا سورہ بقرہ میں. اگر وہ
عدت گزرنے کے بعد شادی کرنا چاہیں تو پھر ان کو روکو نہیں، وہاں پہ شادی کا معاملہ تھا، یہاں پہ مال کا معاملہ کہ تم عورت کو تنگ کر رہے ہو تاکہ اس کا مال کھا سکو جو اس کا بنتا ہے، یہ نہ کرو۔ مگر روکنا ایک صورت میں جائز ہے جو اوپر اللہ نے بتا دیا، وہ کیا تھا؟ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، انہوں نے کوئی بدکاری، کھلی بدکاری کی ہو تو پھر ان کو روک لو، جو اللہ نے اوپر آیت میں حکم بتایا تھا، ورنہ تم ان کو قید میں نہیں رکھ سکتے کہ تم ان کا مال کھاؤ۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بالمعروف معاشرت کرو، یعنی سلوک، رویہ، اخلاق، اچھے طریقے سے اچھا برتاؤ کرو ان کے ساتھ، اچھے انداز میں زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند کرتے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو، تمہیں پسند نہ آ رہی ہو تمہاری بیوی، ہو سکتا ہے اللہ نے اسی کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی۔ توجہ فرمائیں، یہ چند چیزوں کو ملا کر دیکھنا۔ ایک تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اس لیے روک کے رکھنا، یعنی تمہیں پسند نہیں ہے، کیوں بندہ روکتا ہے؟ یہ روکنے والی بات بتا رہی ہے کہ اس کو فارغ کرنا ہے، لیکن روکا اس لیے جا رہا ہے تاکہ اس کا مال نہ چلا جائے ساتھ اس کے، فرمایا یہ نہ کرو۔ اور اگر تم نے روکنا ہی ہے، مال اگر تمہیں پیارا ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرو۔ اور پھر خدا ایک اوور آل بات کرتا ہے کہ تمہیں اگر ناپسند ہے ایک عورت تو ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ تم کیونکہ تم ناپسند کیوں کر رہے ہو، اس کی ظاہری شکل سے کر رہے ہوگے یا اس وجہ سے کر رہے ہوگے، ظاہری طور پہ وہ خوبصورت نہیں ہے، اب تم چاہتے ہو یہ تو فارغ ہو جائے، اس کا مال میرے پاس رہے، تو پھر اگر رکھنا ہے اس سے اچھا سلوک کرو، اس کے حقوق ادا کرو، اس کے ساتھ اخلاق اچھا رکھو۔ اور اگر تمہیں ناپسند ہے اور تمہارے لیے اچھا بولنا مشکل ہو رہا ہے تو یاد رکھو اللہ تمہیں کچھ بتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو وہ، لیکن اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی۔ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے مسائل بھی اپنے ہوتے ہیں، آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ لہٰذا تم کہہ رہے ہو کہ مثلا یہ اتنی دوسری عورتیں خوبصورت ہیں، یہ میری والی مثلا خوبصورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہیں یہ بات اپنی مثلا شہوت کی وجہ سے تمہیں یہ بات اچھی نہ لگ رہی ہو، اللہ نے اس میں پاکیزگی، مثلا میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اس میں پاکیزگی زیادہ رکھ دی، تمہاری عزت و ناموس کی حفاظت، تم اس کے شوہر ہو، تمہارے ساتھ خیانت نہ کرنا، یہ اللہ نے وہاں زیادہ رکھ دیا اس میں، توجہ فرما رہے ہیں، کیونکہ جس کو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اس کا پھسلنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے، تو جہاں سے گزرے سارے اس کو دیکھ رہے ہوں، ایسی شکل ہو، اس کے پھسلنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ جس کو زیادہ لوگ نہیں دیکھتے، وہ اس کی پاکیزگی محفوظ رہنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ البتہ جو بھی چاہے اچھی شکل والی ہے چاہے اچھی شکل والی نہیں ہے، جو واقعاً خدا کی بندی ہے وہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ خدا چونکہ سمجھا رہے عام طور پہ کیوں بیوی نہیں پسند، شکل نہیں اچھی لگتی، بالعموم یوں ہوتا ہے، اللہ وہاں پہ کہہ رہے ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند، اگر تو الگ کرنا ہے الگ کر دو، اس کا مال بھی دے دو اس کو، اور اگر رکھنا ہے تو اس کے ساتھ اچھے سلوک کرو، یہ نہیں کہ اس کے مال کی وجہ سے رکھو اور اس کی زندگی اجیرن کر دو، طلاق نہ دو لیکن اس سے بات نہ کرو صحیح طریقے سے، اس کو بات بات پر ڈانٹو، اس کے ساتھ برا سلوک کرو، یہ نہ کرو۔ اور آخری بات یہ کر دی کہ اگر تمہیں ناپسند ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں تو ناپسند ہو مگر اللہ اس میں خیرن کثیرا، بہت کثیر خیر تمہارے لیے قرار دے دے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔